الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. محترم بزرگان دین، عزیز دوستوں اور ایمانی بھائیوں، خطبے کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک تلخ حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ ایسی حقیقت ہے جس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، جس حقیقت کے سامنے کوئی ڈٹ نہیں سکتا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور وہ حقیقت ہے موت. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا: اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی رہو، موت تم کو آ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی ہو. اور اس کے بعد جو آیت پڑھی گئی، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ دو آیتیں اور اس کے علاوہ اور بہت ساری آیتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ ہر انسان اور ہر جاندار دنیا کے اندر آیا ہے تو جانے کے لیے آیا ہے، یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا. اور میرے بھائیوں، یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس حقیقت کے سامنے اور اس حقیقت کے روبرو ہر ایک کو لبیک کہنا پڑتا ہے. چاہے بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو، بڑے سے بڑا حکیم ہو، فلاسفہ ہو، بڑے سے بڑا جو ہے سائنسدان ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اس حقیقت کے سامنے ہر ایک کو اپنے گھٹنے ٹیکنا پڑتا ہے. کیونکہ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کا انکار کرتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کا انکار کرتے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے کہ دنیا ایسے ہی پیدا ہو گئی ہے اور یہ دنیا کا نظام یوں ہی چل رہا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پیغمبروں کا انکار کرتے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جنت اور دوزخ کا انکار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مر گئے، مٹی ہو گئے، مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی میں مٹی مل گئے تو اس کے بعد کچھ ہمیں ہونا نہیں ہے. ہر ایک اپنے اندر کسی نہ کسی چیز کا انکار کرتا ہے، لیکن موت کا انکار کرنے والا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا. کیسی تعلیم اس نے حاصل کی ہوگی؟
بڑے سے بڑا سائنسدان ہو، بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو، بڑے سے بڑا حکیم ہو جو ہر دوائی بنا سکتا ہو، لیکن موت سے بچنے کی دوا آج تک کوئی ڈاکٹر اور حکیم نہیں بنا سکا اور نہ بنا سکے۔ یورپ نے اتنی ترقی کر لی اور ہر دوائی اور بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر تیار کر رہے ہیں وہ، اور ہر بیماری کا علاج کر رہے ہیں وہ، ایک سے ایک مشینیں انہوں نے تیار کر رکھی ہے، لیکن موت سے بچنے کے لیے آج تک کوئی مشین ان کے ہاتھ سے نہیں بن سکی۔ آخر موت کیوں آتی ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اب اس کے پیچھے لوگوں نے جوابات دیے، کم و بیش 200 جوابات ہیں کہ موت کیوں آتی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جب انسان کا جسم اور اس کی آنتیں اور اس کے پھیپھڑے اور اس کا جگر کمزور ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر موت آ جاتی ہے۔ کسی نے کہا کہ جس طرح ایک کپڑا ہے، جس طرح سے چپل ہے، جس طرح سے ایک فیکٹری ہے، اس طرح سے ایک مشین ہے، جب وہ کئی سالوں تک کام کرتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ مشین خراب ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب انسان بچپن سے لے کر کے جوانی، اس کے بعد بڑھاپے تک پہنچتا ہے تو اس کی بھی جسم کی مشینیں کمزور ہوتے ہوتے وہاں تک پہنچتی ہے، پھر وہ مر جاتا ہے۔ لیکن سائنسدان کیا کہتے ہیں کہ انسان کا جسم ایسا ہے کہ وہ سمندر کے مانند ہے، سمندر نہ کبھی پرانا ہوتا نہ کبھی خراب ہوتا، اسی طرح انسان کا جسم ہے کہ اس کے اندر بدبو پیدا نہیں ہوتی، اس کے اندر روشنما ہوتی رہتی ہے۔ تو جب پوچھا گیا کہ پھر موت کیوں آتی، کہا کہ اس کے اوپر جو موت آتی ہے وہ کچھ الگ ہی چیز ہے۔ سائنسدان کیا کہتے ہیں، وہ کچھ الگ ہی چیز ہے، وہ آج تک ہمارے پلے نہیں پڑی۔ ہم نے اس پر تو تحقیق کر لی، جو سامنے مردہ پڑا ہوا ہے، جس کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر تحقیق کر لی، اس کو ریسرچ کیا کہ اس کے اوپر موت کیوں آئی۔ تو ہمیں کوئی ایسا جسم کے اندر ایسا عضو، ایسا پارٹ نہیں ملا کہ ہمیں یہ بتا رہا ہو کہ اس کا وقت ختم ہو گیا تھا اس لیے موت آ گئی۔ بلکہ وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اس کو موت آتی ہے وہ کسی دوسری وجہ سے آتی ہے، لیکن جو لوگ یہ جوابات دے رہے ہیں ان اسباب کی وجہ سے موت نہیں آتی۔ ہر ایک نے گھٹنے ٹیک دیے اور ہر ایک یہ کہنے پر مجبور ہو گیا آج یہ مرا ہے کل میں مروں گا۔ جو حکیم، جو ڈاکٹر جس علاج کے اندر ماہر تھا، اسی آپ نے دیکھا ہوگا اسی بیماری سے وہ جو ہے مر جاتا ہے۔ اگر کوئی اسپیشلسٹ تھا امراض قلب یعنی ہارٹ اٹیک کا، تو آپ اندازہ لگائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کی موت، جو ڈاکٹر تھا ڈاکٹر کی موت بھی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے۔ اگر کوئی ماہر تھا بلڈ پریشر کا، تو آپ دیکھیں گے کہ جو ڈاکٹر تھا جو بلڈ پریشر کا علاج کرتا تھا، اس کی موت بھی بلڈ پریشر کے دباؤ کی وجہ سے آئی ہوئی۔ لیکن بچا کوئی نہیں، ہر ایک آئے۔ ہاں البتہ اتنا تھا کہ جو بنی اسرائیل کے جو قوم تھی، جو پہلے قومیں آیا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عمریں لمبی کر دی تھی، ہزار ہزار سال تک وہ لوگ زندہ رہتے تھے، ہزار ہزار سال تک۔ اور اس کے پیچھے اللہ نے مصلحت رکھی تھی کہ یہ لوگ اگر زیادہ سالوں تک زندہ رہیں گے، ہزار سالوں تک زندہ رہیں گے، تو عبادت زیادہ کریں گے، میرا ذکر زیادہ کریں گے، تورات اور زبور کو زیادہ پڑھیں گے، لیکن انہوں نے پڑھا نہیں۔ اور وہ لوگ یہ سوچنے لگے ہماری طرح، ہم جو 100 سال اور 80 سال کے عمر کا ایک اندازہ لگا کر کے جو کام کر رہے ہیں، انہوں نے 1000 سال کے عمر کا اندازہ لگا کر یہ کام کیا اور یہ سوچا کہ ابھی 1000 سال مجھے جینا ہے
تو ابھی زندگی کا مزہ میں لے لیتا ہوں، جب بڑھاپے کو پہنچ جاؤں گا، جب 950 سال کو پہنچ جاؤں گا یا 999 سال کو پہنچ جاؤں گا تو پھر کیا کروں گا؟ اس کے بعد اللہ کی عبادت شروع کروں گا۔ جیسے آج ہمارے جوانوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ابھی جوانی ہے، ابھی تھوڑا سا مزہ لے لیں گے، ابھی موبائلوں کے اندر جو چیز چاہے ہم دیکھتے رہیں گے، رات بھر، رات کے 3-3 4-4 بجے تک دیکھتے رہیں گے اور تھوڑا سا زندگی کا لطف اٹھائیں گے۔ یہ زندگی دوبارہ ملنے والی نہیں ہے، یہ سوچ کر ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ اپنی منمانی زندگی گزار رہا ہے۔ یاد رکھے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جوان کو بھی موت آتی ہے، چھوٹے بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی زندگی کے دنیاوی زندگی کے اندر اس نے قدم رکھا ہے، قدم رکھتے ہی موت اس کو آ جاتی ہے۔ کوئی بچہ 6 مہینے کو پہنچ جاتا ہے، موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، کوئی سال کو موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، اور کوئی جوانی کو پہنچتا ہے، 17-18 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو بھی اس کو موت جو ہے آ دبوچتی ہے، اور کوئی شادی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے موت تب بھی اس کو موت آتی ہے، کوئی شادی کے بعد مر جاتا ہے تو اور کوئی بڑھاپے کی پہنچ جاتا ہے تب بھی اس کو موت آتی ہے۔ اس لیے کسی نے پوچھا کہ یہ موت تو اچانک آتی ہے، اس کی خبر ہمیں کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی خبر ہمیں ملنا چاہیے تھا، اگر مل جاتی تو ہم جو ہے اللہ کی عبادت میں لگتے، اللہ کی ذکر و اذکار میں لگتے، علماء کے جو بیانات ہوا کرتے ہیں جمعہ کے اندر اور جلسے جلوس کے اندر ہم اس سے فائدہ حاصل کرتے۔ اگر یہ سوال ہمارے ذہنوں کے اندر بھی آ رہا ہے تو یہ سوال بے معنی ہے۔ کیوں بے معنی ہے؟ اس لیے کہ 2 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی موت کے بارے میں، اور وہ ہر چیز کو معلوم ہے۔ نمبر 1، موت ہر ایک کو آنی ہے، یہ ایک سب سے پہلا اشارہ ہمارے لیے۔ موت ہر ایک کو آنی ہے، ہر جاندار کو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ ایک حقیقت ہمیں معلوم ہے۔ دوسری حقیقت یہ بھی بتا دی کہ موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، کب آ جائے، کس طرح آ جائے، کیسی حالت کے اندر آ جائے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں 1 سال کے بعد مروں گا، 1 مہینے کے بعد مروں گا، 1 گھنٹے کے بعد مروں گا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ دو چیزیں ہمیں معلوم ہو گئی، ایک مرنا ضروری ہے، آئے ہیں تو جانا ضروری ہے، اور دوسرے متعین نہیں ہے، فکس نہیں ہے، ڈیٹ اور ٹائم فکس نہیں کہ اس وقت میں مریں گے، جب آئے گا فرشتہ تو پھر ہر ایک کے کیا چھکے چھوٹ جائیں گے، اللہ ماشاءاللہ جس نے اللہ کی عبادت کی ہوگی، جس نے اپنے آپ کو، اپنی جوانی کو، اپنے بڑھاپے کو جو ہے اللہ کی عبادت میں لگایا ہوگا، وہ دیکھتے ہی پہچان لے گا کہ اب میری موت کا وقت آیا ہے اور میں خوشی خوشی جنت میں جاؤں گا۔ کہاں جاؤں گا؟ جنت میرا ٹھکانہ ہے، وہ موت کے فرشتے کو دیکھتے ہی سمجھ جائے گا۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص، ابھی جیسے میں نے کہا کہ موت جب چاہے، جہاں چاہے، کس بہانے سے آ جائے کوئی نہیں جانتا، تو اس پر ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک جگہ پر ایک بلڈنگ کا کام چل رہا تھا، اور ایک شخص جو ہے اس بلڈنگ کا کام کرتے کرتے 5ویں منزلے پر چڑھ گیا، اور 5ویں منزلے پر وہ کام کر رہا تھا، اچانک کیا ہوا، وہاں سے وہ گرا، ایک حادثے کی وجہ سے وہاں سے گرا، اور گر کر نیچے پہلی منزل پر آ کر گرا ہے۔ کس طرح گرا وہ کنڈیشن معلوم نہیں، لیکن اس طرح گرا کہ 5ویں منزل سے سیدھا پہلے منزل پر آ کر گرا ہے۔ اس کے بعد کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر پھر 5ویں منزل پر چڑھ کر کام کرنا لگ گئے۔ لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ تم لوگ پہلی منزل سے گر جاتے مر جاتے، لوگ گاڑی پر سے گر جاتے مر جاتے، اور تو 5ویں منزلے پر سے گر کے بھی تو زندہ ہے، اللہ کا شکر ادا کر اور کچھ مٹھائی لا کر ہمیں تقسیم کر دے۔ کیا کہا کہ کچھ مٹھائی لا کر ہمیں بانٹ دے۔ اب دیکھیے یہ خوشی خوشی کیا اس نے کہا کہ میں 1 کلو 1.25 کلو مٹھائی لا کر جو وہاں پر مزدور کام کر رہے ہیں ان کو بانٹ دوں گا تاکہ میری جان کا بھی صدقہ نکل جائے۔ اب یہ جا رہا تھا مٹھائی لانے کے لیے، اور راستے کے ایک کنارے سے چل رہا تھا، اچانک سے ایک تیزی کے ساتھ ایک گاڑی آئی اور اس کو مار کر وہیں پر ختم ہو گیا۔
کیونکہ اس کی موت کا جو وقت تھا اور جو جگہ تھی اور جو کیفیت تھی وہ ایکسیڈنٹ سے اس کو موت آنی تھی، اور وہ اوپر سے نیچے گرا، 5 منزل سے پہلی منزل پر گرا، یہاں اس کو موت آنی نہیں تھی، اس لیے اللہ نے اس کو وہاں پر بچا لیا۔ اور اس کی موت کہاں لکھی تھی؟ سڑک پر لکھی تھی، تو وہاں پر یہاں سے بچا، وہاں گیا، وہاں ختم ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں یہ ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جواہرات کا کام کیا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ ملک روم گئے، اور جانے کے بعد وہاں پر ایک ساتھی نے بتایا کہ آج ہم ایک جگہ پر جا رہے ہیں، آپ بھی چلیں گے تو فائدہ ہوگا، آپ کو بھی کچھ چیزیں معلوم ہو جائے گی۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں بھی چلتا ہوں۔ گئے، جانے کے بعد دیکھا کہ ایک خیمہ ہے، خیمہ کا مطلب جو ٹینٹ، جو جھوپڑی ماری جاتی، یہ خیمہ بنایا ہوا ہے، اور لوگ آ رہے ہیں، اس خیمے کا طواف کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے لوگ آئے، پھر انہوں نے طواف کیا اور چلے گئے۔ پھر کچھ عورتیں بن سور کر آئی، انہوں نے بھی اس خیمے کا طواف کیا اور چلے گئے۔ اب خواجہ صاحب بیٹھ کر دیکھنے لگے کیا ماجرا، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ پھر اپنے ساتھی سے جو حضرت کو لے کر گیا تھا اس سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ اس خیمے کے اندر روم کے بادشاہ کے بیٹے کی لاش ہے۔ کیا کہا؟ اس خیمے کے اندر روم کا جو بادشاہ ہے، وہ جو جوان ایک ہی بیٹا تھا ان کے بادشاہ کو، ایک لوتا بیٹا، اور جوانی کے اندر مر گیا، اس کی لاش یہاں پر دفن کی گئی ہے۔ تو ہم ہر سال آتے ہیں اور آ کر اس کی جو ٹینٹ مارا ہوا ہے اس کی مزار کی جو ہے طواف کرتے ہیں، اور طواف کرنے کے بعد اس کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر یہ طاقت ہوتی تو ہم ڈاکٹروں کو، حکیموں کو، فلسفوں کو اور سائنسدانوں کو اور بڑے سے بڑے بزرگوں کو یہاں پر لگا دیتے تاکہ وہ تیری جان بچا سکتا۔ ہم اس سے عاجز ہے جان بچانے سے، اس بات کا ہم اقرار اس کے سامنے ہر سال کرتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جواہرات کا کام کیا کرتے تھے، وہ بزرگ نہیں بنے تھے اس ٹائم ابھی، لیکن جب یہ ماجرا دیکھا تو اسی وقت فوراً وہاں سے روم سے لوٹے اور اپنے مکان پر آئے، اور جتنے ہیرے، جواہرات، موتی جو سارے کے سارے تھے وہ سارے کے سارے غریبوں میں بانٹ دیے، تقسیم کر دیے، اور پھر ایک فقیرانہ زندگی گزاری، اور ایک عابد اور زاہد ایسے بڑے بزرگ بن گئے اور ایسے عابد بنے کہ تمام ولیوں کے سردار بن گئے۔ کیوں؟ دل پر ایک چوٹ لگی کہ جب بڑے بادشاہ کا جوان بیٹا نہیں بچ سکا اور اس کی بادشاہت، اس کے سونے چاندی روپے پیسے اس کو نہیں بچا سکے، تو میں کہاں سے بچ سکتا ہوں؟ دل پر چوٹ لگی، فوراً کیا کیے، وہاں سے گئے اور ایسے عابد اور زاہدانہ زندگی گزاری کہ بڑے بڑے ولیوں کے سردار بن گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی فکر کریں، اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی فکر کریں۔ ہم اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہوتے، ہم ایسی زندگی گزارتے ہیں جیسے کہ ہمیں مرنا کبھی نہیں ہے۔ یہاں ہر شخص آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، ہر شخص آیا ہے یہاں سے جائے گا، کوئی رہنے کے لیے یہاں پر نہیں آیا۔ ہاں ضرورتیں ہیں وہ ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور خواہشیں بڑے بڑے بادشاہوں کی پوری نہیں ہو سکتی۔ بڑے سے بڑے بادشاہ کو دیکھ لیجیے، پوچھا گیا کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو گئی، تو بڑے سے بڑے بادشاہ نے کہا کہ ہر سہولتیں میرے پاس تھی لیکن خواہش پوری نہیں ہوئی، ضرورت پوری ہو گئی۔ کیونکہ انسان کی خواہش ایسی ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اتنا حریص اور لالچی ہے کہ اگر ایک جنگل اس کو سونے کا مل جائے تو دوسرے جنگل کی تمنا کرے گا، دوسرا جنگل سونے کا مل جائے تیسرے کی تمنا کرے گا۔ اس کا پیٹ اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو وہ خبر کی مٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مرتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہے، پہلے اس کے رشتہ دار جاتے ہیں، دوسرے
دوسرے نمبر پر اس کا مال جاتا ہے، تیسرے نمبر پر اس کے اعمال جاتے ہیں۔ اب جنازہ لے کر چلے، رشتہ دار قبرستان تک گئے اور جانے کے بعد کیا ہوگا؟ رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں۔ 3 چیزیں گئی، 2 چیزیں واپس آتی ہے، 1 چیز رہ جاتی ہے۔ 2 چیزیں واپس کون سی آتی ہے؟ رشتہ دار جنازے کو دفن کر کے واپس آ جاتے اور مال واپس آتا، یعنی جو پنجری وغیرہ جو سامان لے کر جاتے وہ بھی سارا کا سارا واپس آتا، اور یہاں جو گھر میں مال چھوڑ کر گیا وہ ورثہ میں، بیوی بچوں میں، بھائیوں کے اندر، بہنوں کے اندر، ماں باپ کے اندر تقسیم کر دیا جاتا۔ اب اس کا کیا بچا؟ کچھ نہیں، خالی ہاتھ۔ صرف ایک چیز اس کے ساتھ خبر میں جاتی ہے، اور وہ ہے اس کے اچھے یا برے اعمال جو اس نے دنیا میں کیے۔ اچھے کیے ہوں گے تو وہ تو جیسے میں شروع میں بتایا، اچھے کیے ہوں گے تو فرشتہ جیسے ہی آئے گا دیکھتے ہی پہچان لے گا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا، کیونکہ فرشتے کی عادت ہے، اسرائیل علیہ السلام کے جو جان نکالنے والے فرشتے ہیں، کہ اگر کسی نیک آدمی کی روح قبض کرتے ہیں تو خوبصورت جوان کی شکل میں آتے ہیں، تو انسان دیکھتے پہچان لیتا کہ اب میری موت آنے والی ہے اور میں اللہ سے ملاقات کروں گا اور مجھے جنت ملنے والی ہے۔ اور کوئی بدکار ہوگا، بے نمازی ہوگا اور اپنے بھائیوں کے، بہنوں کے، ماں باپ کے اور بیوی بچوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہوگا، اور اپنے پڑوسیوں کو ستاتا ہوگا، اپنے دوست و احباب کو ستاتا ہوگا، اور اپنے رشتہ داروں کے مال کو کھا کر مرا ہوگا، تو ایسے شخص کی روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتہ آتا ہے، اسرائیل آتے ہیں، تو اس وقت اتنی بھیانک شکل کے اندر آتے ہیں کہ دیکھتے ہی وہ پہچان لیتا کہ اب میرا بیڑا غرق ہونے والا ہے، دیکھتے ہی پہچان لیتا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی اور اللہ نے ان کو بادشاہ دے رکھی تھی کہ وہ چرین پرین، چھوٹے سے چھوٹے جانور اور بڑے سے بڑے جانور، ہر ایک کے اوپر، انس اور جنات سب کے اوپر حکومت کیا کرتے، سمندر کی مچھلیاں ہو یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہو یا زمین پر رہنے والی چونٹیاں اور سانپ ہو، ہر ایک کے اوپر حکومت، حتیٰ کہ اللہ نے ان کو اتنی حکومت دے رکھی تھی کہ وہ ہوا جو بھی چل رہی ہے، اس ہوا کے اوپر بھی ان کی حکومت تھی۔ حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام پیغمبر ہیں، اور ایسے پیغمبر کہ جنہوں نے ساری دنیا کے اوپر حکومت کی، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ہر ایک پر ان کی حکومت تھی۔ تو ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے اور آ کر حضرت، بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے، مختصر واقعہ ہے، آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھے۔ سلیمان علیہ السلام جان گئے کہ یہ موت کا فرشتہ ہے، تو آ کر کچھ باتیں کی، باتیں کرنے کے بعد جیسے حضرت سلیمان یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا وزیر جو تھا وہ اس طرف کونے میں بیٹھا ہوا تھا، اب ملک الموت فرشتہ جو ہے، موت روح قبض کرنے والے، یہاں پر آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کچھ گفتگو ہوئی، کچھ بات چیت ہوئی کان کے اندر، اور جب حضرت اسرائیل بات کر رہے تھے ان سے، تو بات کرنے کے دوران حضرت اسرائیل نے جو ان کا وزیر تھا اس کو گھور کر کے دیکھا 1-2 منٹ تک، اس طرح دیکھیں۔ اب وزیر کو معلوم نہیں کہ کون ہے جو مجھے گھور رہا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سے مخاطب ہوئے، بات چیت ہو گئی، پھر وہاں سے چلے گئے۔ جانے کے بعد وزیر نے پوچھا کہ سلیمان ابن داؤد علیہ السلام، ابھی آپ کے پاس جو شخص آیا تھا وہ کون تھا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ تو جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ موت کا فرشتہ تھا، تو وزیر کی جو ہے پیشانی پر پسینہ شروع ہو گیا کہ مجھے گھور گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے، مجھے گھور کر دیکھ رہے تھے، ایک نظر سے دیکھ رہے تھے، تو کیا میری بھی موت کا وقت قریب نہیں آیا؟ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سے وزیر نے کہا کہ آپ کی تابع ہوا بھی ہے، تو آپ ہوا کو حکم کریں کہ مجھے یہاں سے اڑا دے، اور اڑا کر کے بوماس کے جزیرے کے اندر چھوڑ دے، بہت بڑا جزیرہ ہے، وہاں لے جا کر چھوڑ دے۔
تو سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، ہوا ایک تخت کی شکل میں آئی اور ان کو وہاں بٹھا کر کے بوماس کے جزیرے میں جھٹکے میں پہنچا دیا۔ اب یہ وزیر جیسے ہی اس جزیرے میں قدم رکھتا ہے، حضرت عزرائیل وہاں پر پہنچ جاتے اور فوراً اس کی روح کو قبضہ کر لیتے۔ اب یہ واقعہ ہو گیا۔ واقعہ ہونے کے چند دنوں کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی، موت کے فرشتے کی، عزرائیل علیہ السلام کی۔ تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو یاد آیا اور کہا کہ آپ جو میرا وزیر تھا اس کو گھور رہے تھے، اس سے پہلے جب آئے تھے تو اس کو گھور کر دیکھ رہے تھے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس وقت حضرت عزرائیل نے کہا کہ میں اس لیے گھور رہا تھا کہ مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ اس کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے، اور موت کا وقت لکھا ہے بوماس کے جزیرے پر لکھا ہوا ہے، اور یہ یہاں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس کی موت کا وقت طے ہے اور جگہ بھی طے ہے، اس کی جگہ ہے بوماس کے جزیرے میں، اور یہ بیٹھا ہوا آپ کے دربار میں۔ تو میں اس لیے سوچ رہا تھا اس کی مجھے روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بوماس کے جزیرے میں جا کر مجھے روح قبض کرنا ہے، اور اس کی موت کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، لسٹ میں نام آ گیا اس کی روح قبض کرنا ہے، اور مجھے بھیجا گیا ہے بوماس کے جزیرے میں، لیکن یہ آپ کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے میں اس کو گھور کر دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور مجھے جانا ہے جزیرے میں اسی کی روح قبض کرنے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا دو آدمی ہو، ایک ہی آدمی ہے، اسی کی روح قبض کرنا ہے، کیونکہ فرشتے کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ ایک بادشاہ کا واقعہ ہے کہ اس بادشاہ نے جب ایک اللہ والے نے اس کو بتایا کہ تیری موت کا وقت طے ہے اور اس دن میں تجھے موت آئے گی، تو اس نے کیا کیا، اپنے ہی شکل کے 10 یا 11 آدمیوں کو تیار کیا، اور سب کی شکل ایک جیسی، ذرہ برابر بھی فرق نہیں، پورے ہم شکل بنا دیے۔ اور موت کا فرشتہ انسان کی شکل میں آیا، اور آنے کے بعد دیکھا تو تعجب میں پڑ گیا کہ 10 آدمی ایک ہی شکل کے ہیں، آخر اس میں بادشاہ کون ہے؟ کیسے اس کی روح قبض کرو؟ اور فرشتہ ہے، اب اس کی بھی ذہانت اور اس کا ذہن ہم سے زیادہ تیز۔ تو فرشتے نے کہا کہ بادشاہ تو نے ہر چیز تو صحیح کر لی، لیکن سر کے بال تو صحیح نہیں کر سکا، سر کے بال تو صحیح نہیں کر سکا۔ تو فوراً بادشاہ نے اپنے سر کے اوپر ہاتھ لگایا، باقی 9 ویسے ہی کھڑے رہے، لیکن جو اصل بادشاہ تھا اس نے سر پر ہاتھ لگا لیا، تو فوراً پہچان لیا کہ 9 نقلی ہے تو اصلی ہے، اب تیری روح میں قبضہ کروں گا، فوراً اس کی روح کو قبضہ کر لیا گیا۔ بہرحال تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ میں جو وزیر تھا اس کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ موت کا جس کی موت جہاں پر لکھی ہوئی ہے وہاں پر آ کر رہے گی۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری ہمیں کرنا ہے، قبر کے گڑھے میں اترنے سے پہلے دنیا کے اندر جو ہے ہمیں آخرت کی فکر کرنا ہے۔ صرف اپنی فکر نہیں کرنا، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے ماں باپ کی، سب کی فکر کرنا ہے۔ صرف اپنی فکر کافی نہیں ہے، سب کی فکر کرے، سب کو جنت میں لے جانے کی فکر کرے، خود جنت میں جانے کی فکر نہ کرے، سمجھ رہے؟ اور خاص کر کے جن کے بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جو اپنے بچوں کو عیسائیوں کے اسکولوں اور کالجز میں پڑھانے کے لیے بھیجے ہیں، ان سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ تعلیم دلائے، پہلے تو کوشش کرے کہ ایسے کالجز میں پڑھائے جہاں پر اس طرح کے جو عیسائیوں کا نہ ہو، کیونکہ وہاں پر کیا ہوتا ہے، جیسے بھی 25 دسمبر آ جائے گا تو پھر کرسمس ڈے، اور اس سے کیا ہوتا، بچے کا عقیدہ خراب ہو جاتا، جو اسلام کا ایک عقیدہ ہے وہ عقیدہ پھر اس کا باقی نہیں رہتا، چاہے چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو، عقیدہ خراب ہونا ہی ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرے کہ ایسے اسکولوں اور کالجز میں نہ پڑھیں، لیکن اگر ضرورت پڑ رہی ہے پڑھائیں، لیکن بچوں کی تربیت صحیح کرتے رہے کہ ہمیں صرف وہاں پر تعلیم حاصل کرنا ہے، اپنے عقیدہ جو ہے اس عقیدے کو اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا ہے اور حفاظت سے رکھنا ہے۔ تو یہ ہم ساری باتیں سکھائیں۔
کیونکہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، جب سے اس کی جیسی تربیت ہوتی ہے آگے جا کر اس کی ویسی تربیت بن جاتی ہے۔ بنگلور کے اندر بہت سارے ایسی یونیورسٹی اور کالجز اور اسکولز ہیں جہاں پر جو ہیں چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ اور ایک طریقہ ایسا اپنایا جاتا کہ ان کو گرجا میں لے جایا جاتا، جو عیسائیوں کا ہوتا، چرچ جو ہوتا وہاں پر لے جایا جاتا، یا پھر اسکولوں کے اندر ہی ایک ایسا سسٹم بنایا جاتا اور وہاں پر کہا جاتا کہ جو مسلمان بچے ہوتے ہیں ان سے کہا جاتا کہ تم یہ کہو اللہ مجھے چاکلیٹ دے، تو 1 2 3 بار کہلواتے ان سے تو کوئی چاکلیٹ ان کے ہاتھ میں نہیں آتا، لیکن جب وہ پھر ان سے یہ لفظ کہلواتے بچوں سے کہ عیسیٰ مسیح چاکلیٹ دیں، تو پھر فوراً وہاں سے بٹن دباتے وہ چاکلیٹ گر جاتا، تو بچے کا ذہن یہ بنتا کہ اللہ ہمیں دینے والا نہیں ہے، عیسیٰ مسیح ہمیں دینے والے ہیں، ایسے ذہن بچوں کے بنائے جاتے۔ بنگلور کے اندر تو یہ زیادہ چلتا، یہاں پر بھی ہو سکتا ہو چلتا ہو، لیکن جہاں کہیں بھی ہو بہرحال اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے اور ان کی عقیدے کی اور ان کی ایمان کی بچانے کی فکر کرے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔